السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ نئے آرمی چیف کے تقرر کے دن قریب آ رہے ہیں اور ایک ابہام تو ختم ہو گیا کہ ایکسٹینشن نہیں ہو رہی۔ نئے آرمی چیف آ رہے ہیں، جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب ایکسٹینشن نہیں لے رہے یا ان کو ایکسٹینشن نہیں مل رہی۔ اب نئے آرمی چیف آئیں گے، کب آئیں گے یہ بھی حکومت نے بتا دیا، اعلان کر لیا ہوا ہے۔ لیکن عمران خان صاحب نے آرمی چیف کے تقرر کے معاملے پر جو بوال کھڑا کیا تھا اس کا بھی جواب آ گیا، اس کے اوپر بھی حکومت اپنی حکمت عملی بنا رہی ہے۔ اس معاملے پر بھی عمران خان صاحب کو قانون کے کٹہرے میں لایا جا سکتا ہے یا قانون کی گرفت میں عمران خان صاحب آ سکتے ہیں۔ اور عمران خان صاحب گو کہ اب اپنی تقریروں میں، اپنے خطابات میں آرمی چیف کے معاملے کو ڈسکس نہیں کر رہے۔ انہوں نے وضاحت دے دی، جو انہوں نے بات کی تھی، بات جو کی تھی وہ تو انہوں نے کر دی تھی، پیغام دینا تھا انہوں نے دے دیا تھا۔ بعد میں وہ وضاحت کر کے ذرا اپنے خلاف جو قانونی چارہ جوئی ہو رہی تھی اس سے بچنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن جو پیغام انہوں نے دینا تھا دے دیا۔ اب اس مدعے پر وہ بات نہیں کر رہے، اب اس معاملے پر بات نہیں کر رہے۔ کل عمران خان صاحب نے ملتان میں جلسہ کیا تھا، اور ملتان کا خان صاحب کا جو جلسہ تھا وہ بس ایک واجبی سا جلسہ تھا، کوئی بہت بڑا جلسہ نہیں تھا۔ جب عمران خان صاحب جلسہ کر رہے تھے اس سے تھوڑی دیر پہلے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جس مقصد کے لیے عمران خان صاحب جلسہ کر رہے تھے وہ مقصد ہی ختم کر دیا، الیکشن ہی ملتوی کر دیے۔ ضمنی انتخابات جو ہو رہے تھے 13 حلقوں میں مجموعی طور پر، جس میں 2 صوبہ اسمبلیوں کے حلقے تھے پنجاب سے، اور باقی جو 11 حلقے قومی اسمبلی کے، جن میں 9 حلقے جو تحریک انصاف کے ارکان کے ریزائن منظور کیے گئے تھے ان پر ہونے تھے انتخابات 25 ستمبر کو، اور 2 حلقے جو تھے وہ تھے جس میں ایک تو جو عمران پی ٹی آئی کے جو شاہ محمود قریشی صاحب کے صاحبزادے زین قریشی صاحب نے حلقہ خالی کیا تھا، ملتان والا صوبہ اسمبلی کا الیکشن لڑا تھا، اور ایک عامر لیاقت کے انتقال سے جو کراچی کا حلقہ خالی ہوا، تو وہاں انتخابات ہونے تھے 11 ستمبر کو اور دوسرے ہونے تھے 25 ستمبر کو، تو انتخابات بھی ہو گئے ملتوی۔ تو عمران خان صاحب کا خطاب جو تھا، کیونکہ خان صاحب کا خطاب اور حکومت کا اعلان ان دونوں کا آپس میں تعلق ہے، اور تعلق ہے آرمی چیف صاحب کے، نئے آرمی چیف کے تقرر کے معاملے کو لے کر۔ تو پہلے میں عمران خان صاحب کی تقریر پر میرا خیال ہے بات کر لیتا ہوں، اور پھر جو حکومت نے اعلان کیا ہے آرمی چیف کے تقرر کے متعلق بالکل واضح پالیسی دے دی ہے حکومت نے کہ آرمی چیف کے تقرر کے معاملے میں کیا ہونے جا رہا ہے، کب نئے آرمی چیف کا اعلان ہو جائے گا، نام کب سامنے لایا جائے گا، اور پروسیجر جو ہے نئے آرمی چیف کے تقرر کا وہ اس وقت کہاں ہے، اور کیوں آرمی چیف صاحب جو ہیں، موجودہ آرمی چیف قمر جاوید باجوہ صاحب، ان کو ایکسٹینشن نہیں ملے گی۔ ان سارے معاملات پر حکومت کی جو پالیسی آ گئی ہے اس پر میں بعد میں بات کروں گا۔ عمران خان صاحب جو ہیں وہ کیونکہ تھے ملتان میں جلسہ کر رہے تھے، میں نے جیسے گزارش کی کہ جن انتخابات کی ضمن انتخابات کی مہم چلا رہے ہیں وہ انتخابات تو کر دیے گئے ملتوی۔ اس میں سالڈ ریزنز بھی ہیں، اور اس میں کچھ لگ رہا ہے کہیں نہ کہیں کہ فیصلے کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایسی چیزیں ہیں جو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں، یعنی اس میں عمران خان صاحب کی بات کہیں نہ کہیں اس میں وزن بھی لگ رہا ہے۔ ایک تو سندھ کی حد تک جو انتخابات ہیں، تو سندھ میں ضمنی انتخابات، کراچی صوبہ دارالحکومت ہے، وہاں پر انتخابات اگر 2 حلقوں کا ملتوی کر لیا گیا، جو کہ اپنا ایک تو ہونا ہے ابھی 11 کو ہونا تھا، تو وہ ملتوی کر دیا گیا۔ اس کے پیچھے ریزن یہ دی گئی کیونکہ سندھ سیلاب میں ہے، اور صورتحال سیلاب کی بہت زیادہ ظاہر سنگین ہے سندھ میں، پوری ایڈمنسٹریشن، پوری انتظامیہ اور افواج پاکستان، رینجر سارے اس سیلاب میں متاثر ہیں، تو اس وجہ سے ایک ریزن دی گئی تھی کہ انتخابات نہیں ہوں گے۔ اور پنجاب میں مجھے نہیں سمجھ آئی، جو پنجاب پورا کا پورا محفوظ ہے، ملتان کا الیکشن ہے، فیصل آباد کا الیکشن ہے، تو پنجاب میں انتخابات یا چشتیاں کا ملتانی چشتیاں کا، تو وہاں پر بہاولپور کا، تو وہاں پر انتخابات جو ہیں وہ ملتوی کرنا اس کی ریزن سمجھ نہیں آئی۔ یعنی پنجاب میں جو قومی یا صوبہ اسمبلی کے جو حلقے ہیں وہاں اگر انتخابات ہو جاتے تو وہ کوئی اتنا مسئلہ پنجاب میں نہیں تھا۔ خیبر پختونخوا میں بھی ریزن ہے کہ وہاں انفراسٹرکچر ڈسٹرب ہوا ہے، وہاں پر امن و امان کی صورتحال کا بھی بہرحال اس میں ایک ریزن دی گئی ہے، لیکن جو پنجاب کے حوالے سے پنجاب کے انتخابات ہو جاتے کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں تھا۔ پنجاب میں کوئی ایڈمنسٹریشن کسی اور کام میں اسٹک ہے نہیں، اور ہے ہی نہیں۔ عمران خان صاحب کے جلسے کروا رہی پنجاب حکومت،
تو وہ اگر الیکشن کمیشن کہے گا کہ جی انتخابات کے لیے جو تعاون اور مدد درکار ہوگا تو پنجاب کی حکومت دے دے گی. ابھی بھی تو عمران خان صاحب کی تو مدد کر رہے ہیں نا, کون سا راجن پور میں یا ڈیرہ غازی خان میں جا کر وہ سیلاب زد متاثرین کو کوئی پرویز الہی صاحب جو ہیں ان کو دے رہے ہیں, ان کا کوئی خیال کر رہے ہیں. پرویز الہی صاحب نے تو اپنا ہیلی کاپٹر جو ہے وہ تک عمران خان صاحب کے حوالے کیا ہوا ہے, اپنا جہاز تک عمران خان صاحب کے حوالے کیا ہوا ہے. تو وہ ظاہر ہے پنجاب میں بہرحال کوئی ریزن نہیں تھی. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اس پر رد عمل دیا ہے. ان کا رد عمل بھی عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جی یہ الیکشن کمیشن کیونکہ ملا ہوا ہے حکومت کے ساتھ اور حکومت کو نظر آ رہا ہے کہ جی میں انتخابات جیت رہا ہوں, اسی وجہ سے حکومت نے انتخابات جو ہے وہ ملتوی کر دی. اور بلاول بھٹو زرداری صاحب اپنا ملتوی کروا دی الیکشن کمیشن سے. بلاول بھٹو زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں, یہ تو عمران خان صاحب کو لاڈلا بنایا ہوا ہے. ابھی تک عمران خان کہیں نہ کہیں ابھی بھی وہ لاڈلے ہیں. بلاول بھٹو کا جو ٹویٹ آیا, ریئیکشن آیا, وہ کہہ رہے تھے جی کہ میرے جو امیدوار ہیں یعنی ملتان والے اور کراچی والے یعنی نبیل گبول اور علی موسیٰ گیلانی, وہ تو اپنے حلقے کی نمائندگی کرنے کے لیے بے چین بیٹھے ہوئے ہیں, یعنی وہ جیت رہے ہیں. تو وہ تو بے تاب بیٹھے ہوئے ہیں, تو انتخابات ہو جاتے تو ہم تو جیت جاتے, اور ہم جیت جاتے تو میرے لوگ جو ہیں ایم این اے بن کر قومی اسمبلی میں آ کر اپنے حلقے کی نمائندگی کریں گے. تو بلاول بھٹو زرداری یہ سمجھ رہے ہیں یا یہ کہہ رہے ہیں یا یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی ہمارا اس انتخابات کے ملتوی ہونے میں کوئی تعلق نہیں ہے. عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی نہیں, یہ پورا کا پورا جو ہے نا ایک ملی بھگت ہے. کل جو عمران خان صاحب نے خطاب کیا ملتان میں, اس میں نیوٹرلز کا ذکر تک نہیں. اب آہستہ آہستہ عمران خان صاحب جو ہے نا اپنے سارے بیانی سے پیچھڑتے جا رہے ہیں. اس میں کوئی امریکی سازش کا ذکر نہیں تھا, اس میں عدالتوں پر بوچھاڑ جو ہم لوگ کی کرتے ہیں عمران خان صاحب تنقید کی, پتہ نہیں ادھر سے آتے ہیں کہیں سے آتے ہیں کہیں سے جا رہے ہوتے ہیں, اور ان کو میرا خیال ہے سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ وہ کہہ کیا رہے ہیں. جو خود انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جواب جب وہ کرایا, اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے سمجھ نہیں آتی میں کیا بول رہا ہوتا ہوں, مجھے پتہ نہیں چل رہا ہوتا میں کیا میرے منہ سے الفاظ نکل گئے. یعنی ایک لیڈر جب ایک بات کرے اور بات کرنے کے بعد اس بات پر جب اس کی پکڑ ہو اور وہ عدالت میں جا کر توہین عدالت کا وہ جو ہے وہ نوٹس ہے اس کا دفاع بھی کرے, مقدمہ لڑنا بھی چاہے, اور یہ بھی کہہ کہ دیکھو جی میں تو اس وقت اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھا. میں ایک ہوتا نا, آپ کبھی بھی کوئی تحریر لکھتے ہیں کوئی معاہدہ کرتے ہیں تو لکھا جاتا ہے کہ جی بقائم ہوش و حواس, اپنے ہوش و حواس میں یہ معاہدہ کر رہا ہوں, میں یہ علف اٹھاتا ہوں, میں یہ قسم کھاتا ہوں. یہ ایک جو آپ عدالت کے اندر بھی جب کوئی بیان دیتا ہے, بندہ جا کر گواہی دیتا ہے, تو وہاں پر بھی یہی ہوتا ہے ہوش و حواس میں. پولیس کے سامنے جب لکھا جاتا ہے اپنے ہوش و حواس میں. تو خان صاحب کہتے ہیں جی میں تو وہ بات کر لی تھی, مجھے پتہ نہیں چلا میں نے کیا بات کر دی ہے, مجھے اس کی شدت, اس کی حساسیت, اس کی سنگینی کا اندازہ نہیں تھا. تو بہرحال تو عمران خان صاحب اب ہوش و حواس میں, اب ان کے ہوش ٹھکانے آ گئے ہیں, ٹھکانے لگ چکے ہیں عمران خان صاحب. ٹھکانے لگنے کے بعد عمران خان صاحب کے ہوش آئے ہیں ٹھکانے. تو کل کے جلسے میں عمران خان صاحب نے کوئی ذکر نہیں کیا نیوٹرلز کا, کوئی ذکر نہیں ہوا عمران خان صاحب کا عدالت کا, بلکہ ہلکا سا حوالہ دیا انہوں نے کہ جی دیکھیں آج سارا دن میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں تھا اور معاملہ کیونکہ عدالت کے اندر ہے تو اس پر میں بات نہیں کر سکتا. تو یہ کہہ کے پھر عمران خان صاحب ادھر چلے گئے کہ اگر انصاف ہوگا معاشرے میں تو پھر معاشرہ آگے بڑھے گا. اور پھر اس کے علاوہ انہوں نے ہاں یہ ضرور ہے الیکشن کمیشن پر ان کے حملے اسی طرح جاری تھے, الیکشن کمیشن ملا ہوا ہے. پھر وہ مسٹر ایکس کو بھی خان صاحب نہیں بھول رہے, مسٹر ایکس پر حملے کر رہے ہیں. مسٹر ایکس کی حد تک عمران خان صاحب جو ہیں فوج کے ادارے کے اوپر براہ راست تو باقی تو نہیں کہہ رہے نا, لیکن مسٹر ایکس کیونکہ سب کو پتہ ہے مسٹر ایکس وہ کس کو کہہ رہے ہیں, تو وہ ایک تنقید یا وہ ایک الزام جو ہے فوج کے اوپر لگا رہے ہیں. تو خان صاحب نے ایک بات بڑی دلچسپ کی, اس کے علاوہ وہ جو اسلامی ٹچ ہے وہ تو عمران خان صاحب ظاہر اب دے رہے ہیں. وہ عمران خان صاحب اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ عمران خان صاحب جانے, ان کا خدا جانے. ہم تو جو پولیٹیکل اینگل سے اس چیز کے وہ دیکھتے ہیں, ظاہر ہے مذہبی معاملات میں تو بالکل میں نہیں پڑھنا چاہتا ہوتا کبھی بھی کسی کے وہ بات, لیکن اسلامی ٹچ وہ ضرور دیتے ہیں. جو دلچسپ چیز عمران خان صاحب نے کی نا, وہ یہ کہا کہ جی یہ جو انہوں نے 17 جولائی کے انتخابات تھے نا, جب یہ انتخابات ہار گئے اور اس کے بعد انہوں نے اس سے پہلے انہوں نے مسٹر ایکس کو بھی ملایا ہوا تھا, الیکشن کمیشن بھی ملا ہوا تھا, ان کو پھینٹا پڑا. اب بھی ان کو لگ رہا تھا کہ انتخابات ہار رہے, اتنے بڑے بڑے جلسے دیکھنے کے بعد, تو انہوں نے وہ میچ ہی ختم کر دیا, مقابلہ ہی کرنے سے بھاگ گئے. بالکل اسی طرح جس طرح بچپن میں کرکٹ کھیلا کرتے تھے تو جو ٹیم ہار رہی ہوتی تھی وہ وکٹیں اٹھا کر چلی جاتی تھی. تو وکٹیں اٹھا کر چلے جانے والی جو پاکستان کے اندر کلاسک مثال ہے نا, وہ تو ہے تحریک عدم اعتماد والی.
جب تحریک عدم اعتماد 3 اپریل کو پیش ہوئی قومی اسمبلی میں، پہلے تو عمران خان صاحب 8 اپریل کو تحریک عدم اعتماد جمع ہوئی تھی تو عمران خان صاحب اس پر اجلاس ہی نہیں بلانے دے رہے تھے، مقابلہ کرنا ہی نہیں چاہ رہے تھے۔ بھائی ہو گیا نا اعلان، سیٹی بچ گئی تھی تو کھیلنا تھا، کھیل نہیں رہے تھے۔ اس کے بعد بہرحال جیسے تیسے کر کے 3 اپریل کو جب اپنا آیا ووٹنگ کا ٹائم آیا تو عمران خان صاحب نے ایک غیر آئینی رولنگ دلوا کر ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری سے بھاگ گئے تھے، تو اس کو کہتے ہیں وکٹیں اٹھا کر بھاگ جانا۔ تو بہرحال اب یہ تو عمران خان صاحب کا معاملہ تھا، اس میں جو عمران خان صاحب نے اسلامی ٹچ دیا 2 دیے۔ ایک یہ دیا کہ انہوں نے کہا کہ جی مجھے کہا جاتا ہے کہ جی میں ان کے ساتھ مفاہمت کروں، تو کہتا ہے قرآن کبھی بھی چوروں کے ساتھ مفاہمت کا درس نہیں دیتا۔ نواز شریف، آصف زرداری چور لٹیرے، وہ کہتے ہیں فتح مکہ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا تھا سب کو، لیکن ایک خاتون کو معاف نہیں کیا تھا کیونکہ وہ چور تھی، تو میں ان چوروں کے ساتھ نہیں کوئی کرتا، کوئی کسی قسم کی مفاہمت نہیں کروں گا۔ اور دوسری چیز انہوں نے کہا کہ جب آج کل جو حالات میں دیکھ رہا ہوں وہ یہ ہیں کہ باپ پیپلز پارٹی میں ہے یا نون لیگ میں، بچے جو ہیں وہ اور ان کی مائیں پی ٹی آئی میں، یعنی گھر کی عورتیں اور بچے پی ٹی آئی میں، باپ یعنی گھر کے بڑے جو ہیں وہ پیپلز پارٹی یا مسلم لیگ نون میں۔ وہ کہہ رہے ہیں یہ میں اب دیکھ رہا ہوں یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تبلیغ کیا کرتے تھے تو گھر کے سربراہان جو تھے وہ تو ان کی تبلیغ میں آ کر راہ راست پر نہیں آتے تھے، لیکن گھر کے باقی افراد آ جاتے تھے۔ تو یہ عمران خان صاحب نے پراپر ایک اسلامی ٹچ جو ہوتا ہے وہ انہوں نے دینے کی کوشش کی ہے۔ اب اس میں علماء جانے، عمران خان صاحب جانے، اپنا تو کام تھا کہ سیاسی طور پر عمران خان صاحب اپنے جو ان کی جو سیاست ہے اس کو پورا کا پورا وہ ایک کوشش کر رہے ہیں کہ اسلامی کارڈ اس میں مذہبی کارڈ مکمل طور پر کھیلیں۔ تو بہرحال ایک تو یہ کہ خان صاحب نے ایک اور چیز بھی نواز شریف صاحب کی واپسی سے بہت ڈرے ہوئے عمران خان صاحب۔ وہ کہہ رہے ہیں نواز شریف صاحب کو ایک اور این آر او ملے گا، پھر واپس آنا چاہتے ہیں، اپنے مقدمات ختم کروانا چاہتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو خیر اب کہانی جو ہے وہ خان صاحب جو ہیں وہ ان کی وہ پھنس چکے ہوئے دلدل میں۔ اب وہ نکلنے کی کوشش کر رہے تھے، نکلنے کے لیے جتنے ہاتھ پاؤں مار رہے تھے پھنس رہے تھے، زیادہ دھنس رہے تھے۔ اب انہوں نے کیا ہوتا ہے اب کاہے پچھتاؤ جب چڑیا چگ جائے کھیت۔ اب خان صاحب نے اپنا جتنا نقصان کروانا تھا کر لیا، اب بے شک وہ نیوٹرلز نہ کریں، اب بے شک وہ عدالتوں کے اوپر کوئی الزامات نہ لگائیں، بے شک توئے عدالتوں کے متعلق جج صاحبان کے متعلق نہ کریں، مگر نقصان اٹھا چکے ہیں عمران خان صاحب۔ اب اس نقصان کا ازالہ عمران خان صاحب کے لیے ممکن نہیں۔ اور آخری جو عمران خان صاحب نے نقصان اپنا کروایا وہ یہ تھا، کیونکہ بند کمروں کی اندر کی زبان تو عمران خان صاحب کی ہم تک آتی تھی، لیکن بند کمروں کی زبان ذرائع سے سورسز سے اس کو اگنور بھی کر دیا جاتا تھا کہ چلو یار بند کمرے میں بیٹھ کر عمران خان صاحب نے کسی کو گالیاں دے دی، کسی کے اوپر جو ہے وہ حملہ کرنے کا کہہ دیا لوگوں کو کہ ان کو گھروں میں سے نکلنے نہیں دینا، تو بند کمروں کی چیزیں ہوتی ہیں نا، اس کے اوپر اس طرح شاید ایکشن نہیں لیا جاتا۔ لیکن عمران خان صاحب نے جب زیبا چودھری صاحبہ کے خلاف بھرے مجمع میں بھرے جلسے میں جو ہے وہ ایکشن لینے کا وہ جو اعلان کیا، دھمکی دی، اور پھر جب انہوں نے بھرے جلسے میں کہہ دیا کہ جی آصف زرداری اور نواز شریف اپنی چوری بچانے کے لیے، اپنا پیسہ بچانے کے لیے اپنی مرضی کا کوئی فیوریٹ اپنا لگانا چاہ رہے ہیں آرمی چیف، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ کوئی محب وطن آرمی چیف، تگڑا آرمی چیف آ گیا تو ان سے پوچھے گا۔ دو چیزیں ہیں، ایک تو سارے جنرل ظاہر ہے وہ یا تو عمران خان صاحب نے کر دیا نا، کوئی محب وطن بھی ہے، کوئی غیر محب وطن بھی ہے۔ دوسری چیز بھائی آرمی چیف کا کام ہی نہیں ہے کسی سے کرپشن کا پوچھنے کا، وہ کیوں پوچھیں گے بھائی؟ وہ تو اپنا دفاع کے معاملات دیکھیں گے، وہ وزارت اپنا دفاع کے ماتحت ایک ادارہ ہے اور وہ ڈپارٹمنٹ ہے، وہ اپنا کام آئین کے دائرے کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم وہ کر رہے ہیں، ہمیں سیاست سے، ہمیں کسی کے احتساب سے، کسی کی چوری سے، کسی کے اناروں سے کوئی غرض نہیں ہے۔ یہ ڈی جی آئی ایس پی کئی بار پریس کانفرنسز میں کہہ چکا ہوا ہے۔ یہ جب بات عمران خان صاحب نے کی تو اس ادارے کو فرق پڑا نہیں پڑا، عمران خان صاحب کی سیاست کو فرق پڑ گیا۔ خان صاحب تباہ دے، پھر عمران خان صاحب وہاں سے تباہ ہونا شروع ہو گیا۔ اب خواجہ آصف صاحب جو وزیر دفاع، انہوں نے ایک انٹرویو دیا ہے امریکی نشریاتی ادارے کو، اس میں انہوں نے ایک تو عمران خان صاحب نے آرمی چیف کے تقرر کے معاملے پر جو اسٹیٹمنٹ دی ہے اس میں انہوں نے کہا کہ جی اس پر ہم تحقیقات کریں گے کہ عمران خان صاحب نے جو بات کی ہے اس میں ان کو کوئی چھوٹ دی جائے یا کارروائی کی جائے، بول تیرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے، مار دیا جائے یا چھوڑ دیا جائے،
یہ عمران خان صاحب وہ کہہ رہے ہیں اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے جو بات کی ہے، کیونکہ حکومت کا خیال ہے، اداروں کا خیال ہے کہ شہباز گل کی اسٹیٹمنٹ اور عمران خان صاحب کی اسٹیٹمنٹ ایک سلسلے کی کڑی ہے۔ شہباز گل نے بھی یہ حرکت کی تھی، انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ جی ایک وہ ہیں جو عمران خان سے محبت کرتے ہیں اور ان کے اوپر بیٹھے افسر وہ ہیں جو چوروں کے ساتھ ملے ہوں۔ یہ شہباز گل صاحب نے اس طرح کی بات کی تھی نا کہ ان کے آپ نے آرڈرز نہیں ماننے۔ تو اس میں ایک تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں ہم دیکھیں گے، دوسری چیز جو ہے سب سے اہم چیز، کیونکہ عمران خان صاحب کی جو انہوں نے تقریر کی تھی اس میں ظاہر ہے نظر آ رہا تھا کہ آرمی چیف کی ایکسٹینشن نہیں ہوگی، نئے آرمی چیف کا تقرر ہوگا، اس لیے عمران خان صاحب نے کہا کہ وہ ایسا آرمی چیف لگانا چاہ رہے ہیں جو ان سے نہ پوچھے، جو کوئی محبتاً آ گیا تو ان سے پوچھے گا، تو اپنی مرضی کا آرمی چیف لگانا چاہ رہے ہیں۔ اب آرمی چیف کے تقرر کے معاملے پر جب سوال ہوا خواجہ آصف صاحب سے تو انہوں نے کہا کہ جی 3 ماہ ہیں ابھی، حکومت جلد بازی میں فیصلہ نہیں کرے گی، نہ کسی کے دباؤ میں آ کر، یعنی عمران خان دباؤ ڈال رہے تھے نا، نہ کسی کے دباؤ میں آ کر آرمی چیف کا تقرر کیا جائے گا۔ سپہ سالار کی تقرری کے معاملے پر ادارے کا تقدس اور وقار بحال رکھنا حکومت کے لیے مقدم ہے۔ اچھا، اگلا جو چیز وہ کہہ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم جلد بازی نہیں کریں گے، پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آرمی چیف کا تقرر جو ہے ان کی جو موجودہ آرمی چیف ہے ان کی ریٹائرمنٹ سے کوئی 2-3 مہینے پہلے کیا جائے، اعلان نہیں کیا جاتا۔ جانشین جو ہے وہ پہلے اعلان اس کا نہیں کیا جاتا، جانشین کا اعلان موجودہ آرمی چیف کی سبکدوشی سے 3-4 روز چند روز پہلے ہی کیا جاتا ہے، اور طریقہ کار جو آئین میں دیا گیا ہے وہ ہوگا، اسی کے ساتھ ہوگا مشاورت۔ اچھا، طریقہ کار یہ ہے کہ فوج کے اندر سے وہ جو بتا رہے ہیں، فوج کے طرف سے 3-4-5 سینئر جنرلز کے نام آتے ہیں وزیر اعظم کو، اور وزیر اعظم صاحب جو ہیں ان میں سے کسی ایک کو آرمی چیف جو ہے وہ ان کا نوٹیفائی کر دیتے ہیں اور آرمی چیف بن جاتے ہیں وہ اگلے 3 سال کے لیے۔ تو اس میں معاملے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہی ہوگا، لیکن اب کیونکہ حکومت ہے اتحادی تو اس میں ممکن ہے کہ وزیر اعظم صاحب جب ان کے پاس نام آئیں گے تو ممکن ہے اس میں پھر اپنے اتحادیوں سے مشاورت کریں، اتحادی جماعتوں کے سامنے نام رکھے جائیں گے اور مشاورت ہوگی۔ یہ مشاورت لازمی نہیں ہے آئین کے تحت، لیکن کیونکہ اتحادی حکومت ہے، بڑی تقرری ہے، اہم تقرری ہے، تو اس میں مشاورت کر لی جائے گی۔ جو اہم چیز تھی جو پاکستان کو جس نے بڑے عرصے سے جکڑا ہوا ہے اس بحث میں پاکستان کو، وہ یہ کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب، کیونکہ ان کے پاس ابھی 1 سال ایکسٹینشن وہ لے سکتے ہیں، ان کو دی جا سکتی ہے، 64 سال کی عمر تک تو وہ رہ سکتے ہیں، یہ جو نیا قانون بنا رہا ہے سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق، تو اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی نہیں، وہ توسیع کے متعلق جو سوال تھا انہوں نے کہا تھا کہ جی پاکستان میں جو پچھلے 20 برس تھے نا، وہ غیر معمولی حالات کا سامنا تھا پاکستان کو، دفاعی حوالے سے، امن و امان کے حوالے سے۔ اس وقت ملک کو سیاسی حوالے سے تو حالات، معاشی حوالے سے ملک کے حالات ذرا سازگار نہیں ہیں، لیکن دفاعی حوالے سے حالات بالکل ٹھیک ہیں، کوئی ایسے حالات نہیں ہیں، کوئی غیر معمولی حالات نہیں ہیں، یعنی غیر معمولی حالات میں ایکسٹینشن دی جا سکتی ہے۔ اگر معاملہ نارمل ہو حالات دفاعی اور سیکیورٹی کے حوالے سے تو پھر ایکسٹینشن نہیں دی جاتی۔ تو انہوں نے واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ جی کوئی ایکسٹینشن نہیں ہو رہی، اور نئے کے تقرر کا تو انہوں نے جب کہہ دیا نا کہ نئے آرمی چیف کا تقرر جو ہے وہ قمر جاوید باجوہ صاحب کی سبکدوشی سے یعنی 29 نومبر سے چند روز پہلے کر دی جائے گی۔ تو 2-3 چیزیں بالکل کلیئر حکومت نے کر دی ہیں، خاص طور پر اس معاملے میں۔ ایک یہ کہ عمران خان صاحب کے اوپر اگر توہین عدالت کا معاملہ چل رہا ہے، توشہ خانہ کا معاملہ چل رہا ہے، جج زیبا چودھری صاحبہ کو دھمکی دینے کا معاملہ چل رہا ہے، اس میں دہشت گردی کا مقدمہ ہے، تو یہ معاملے کو بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے محب وطن اور غیر محب وطن جنرلز کی جو تقسیم کی ہے اس پر ان کے خلاف کوئی کارروائی ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی، اس پر حکومت جو ہے وہ غور کر رہی ہے، اس کو دیکھ رہی ہے، تحقیقات کر رہی ہے۔ اور دوسری چیز یہ کہ دباؤ نہیں لیں گے، عمران خان صاحب جو مرضی کریں، آرمی چیف جو نام آئیں گے ان میں سے وزیر اعظم کو یا اتحادیوں کو لگا کہ یہ شخصیت بہتر سوٹیبل ہے، ان کو لگایا جا سکتا ہے تو ان کو لگا لیں گے۔ عمران خان صاحب کی دھونس دھمکیاں، جلسوں میں تقریریں، اس پر حکومت ان سے مرعوب نہیں ہوگی، ان کا روب قبول نہیں کرے گی اور ایکسٹینشن نہیں ہوگی۔ تو یہ ساری صورتحال بالکل کلیئر ہو گئی ہوئی ہے، اور اس ساری صورتحال میں جو کہانی ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب جنہوں نے ایک بیانیے کا بہت بڑا ہوا بنایا تھا نا، اس میں فی الحال خود ہی وہ جو غبارہ تھا بڑا سا، اس میں خود ہی عمران خان صاحب نے سوئیاں چبھونا شروع کر دی ہیں، اب اس میں سے ہوا نکلنا شروع ہو گئی ہے عمران خان کے بیانیے سے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔